الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بلکہ پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل آتے ہیں۔ اسلام کے لیے تمام صحابہ کرام نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنی صلاحیتیں خرچ فرمائی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، تمام صحابہ کرام میں اپنے کارناموں کی وجہ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ آج کے ہماری اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ کارناموں کو ذکر کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے توحید کی اور اسلام کی آواز بلند کی تو آپ کی اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ آپ نے ان حضرات کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ مخالفت کرنے والوں میں اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلہ کے لوگ سر فہرست تھے۔ ابو لہب نے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
اس مشکل گھڑی میں اور جس وقت کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے ہمدرد ساتھی کی ضرورت تھی، اس کمی کو پورا کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لازم پکڑ لیا۔ جہاں تک بس میں تھا ساری زندگی بھی اور وفات کے بعد بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی اور طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی۔ تاریخ شاہد ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دین اسلام کی دعوت کے لیے مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ کفار کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں موجود تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے جب توحید کی بات کی، بتوں کی عبادت سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی عظمت کو بیان کیا، کفار مکہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مار کے لہو لہان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی لہو لہان کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا۔ رشتہ داروں نے آپ کی زندگی کے متعلق امیدیں توڑ دی اور یہاں تک یہ بات کہنی شروع کی کہ جن لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال کیا ہے، ہم ان لوگوں سے قصاص اور بدلہ ضرور لیں گے۔ اس پریشانی کی حالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی وقت گزرنے کے بعد ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنی زبان پر جس شخصیت کا تذکرہ کیا وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لائق ہوئی اور ارد کے لوگوں سے پوچھا، بتلاؤ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی کیا کیفیت ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے قربانیاں اور کارنامے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اس حالت میں بھی فکر نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں بھرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات میں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے اور جنت اور دوزخ کے مشاہدات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، بیت المقدس تک کا، بالعرش تک کا سفر کروایا۔ واپس تشریف لائے تو لوگوں کو اپنے اس عظیم الشان معجزہ کی اطلاع دی تو جو مخالفین تھے انہوں نے اس بات کا مزید تمسخر اڑانا شروع کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کر لے اور پھر مسجد اقصی سے عرش تک کی سیر کر کے آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات کہنے والا نعوذ باللہ سچا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب شروع کی۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے ذات نبوت کا بھی دفاع کے لیے عہد کر رکھا تھا، منصب نبوت کے تحفظ کا بھی عہد کر رکھا تھا۔ اس لیے جب آپ کو جھٹلایا گیا کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص راتوں رات آسمان تک کی سیر کر آئے اور مسجد اقصی و بیت المقدس تک وہ آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کر کے اس بات کی تصدیق کی، اگر حضور فرماتے ہیں تو بالکل بات سچ ہے۔ ایک کافر آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، بھلا بتلاؤ تم، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے عرش تک کی سیر کر آیا ہوں، تو کیا اس کی اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتلاؤ کہتا کون ہے؟ تو پھر کہنے والے، اعتراض کرنے والے نے کہا وہی تمہارا دوست محمد یہ بات کہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضور فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر انت صدیق، آپ صدیق ہیں۔ تو جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ذات نبوت کو جھٹلایا گیا، منصب نبوت کو جھٹلایا گیا اور عظمت نبوت کو جھٹلایا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس فوراً دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی اور آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی دفاع کیا اور آپ کے منصب کا بھی دفاع کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی ہے، مکہ والے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے پر تل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کے لیے ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی کھڑے ہوئے اور اس موقع پر بھی ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، منصب نبوت کا بھی دفاع کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا، ہجرت کے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے 2 بہترین اونٹ بھی خرید لیے آپ نے لیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور پھر ایک بہت بڑی مقدار میں رقم بھی ساتھ دے دی اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شہید کرنے کے لیے مکہ والوں نے ہر طرف سے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ جب آپ کی ذات اقدس کو خطرہ تھا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے، آپ کی ذات اقدس کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی حفاظت کی، دفاع کیا اور آپ کے منصب نبوت کا بھی دفاع کیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ ہجرت کے سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت طور پر یہاں قریبی علاقے میں ایک جگہ پر ہم کچھ دیر کے لیے ٹہل جاتے ہیں، تو غار ثور میں جانا طے پایا۔ غار ثور کا سفر اب پہاڑ پر سے کر جانا تھا اور یہ تقریباً 3 دن سے زیادہ کا شاید سفر ہے۔
سلسلہ ہے، اوپر چڑھ کر جانا تھا، مشکل وقت تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ جب سور کی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اب ایک وقت وہ آیا پہاڑی چڑھتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شدید تھکاوٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی اپنی خدمات کو پیش کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک لے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو لوگ عمرہ پر گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار ثور کی زیارت کا موقع بھی عنایت فرمایا ہوگا، شاید وہاں پر چڑھنے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہو۔ آج تو غار ثور پر باقاعدہ راستے بن گئے ہیں اور نیچے زمین سے لے کر غار ثور تک پہنچنے کے لیے جو پہاڑی سلسلہ ہے درمیان کے اندر باقاعدہ اپنا کینٹینیں بن گئی ہیں، باقاعدہ دکانیں لگ گئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں۔ بندہ سفر کرتا ہوا درمیان میں تھک جائے، پینے کے لیے پانی دستیاب ہے، چائے پینی ہو تو دستیاب ہے، اور کھانے کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، کثرت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہر قسم کا تعاون ہو سکتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کا سفر کیا، اس وقت زمین سے لے کر غار ثور تک کا یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں کوئی رستہ بنا ہوا نہیں تھا، ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور رستہ ہموار نہیں تھا۔ اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ذات نبوت کا دفاع کیا اور حفاظت کی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے غار ثور تک آپ نے پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کا ایمان کتنا پختہ تھا، جب بندہ غار ثور پر چڑھتا ہے تو پھر سر میں آتی ہے۔ آج رستے بن گئے، لیکن اس کے باوجود اوپر چڑھ کے جانا بہت مشکل ہے۔ رستے بننے کے باوجود بندے کی درمیان میں پھنس جاتی ہے، اور بہت سارے بندے درمیان سے ہی جو ہے وہ تھک کر واپس لوٹ آتے ہیں، کہاں تک مشقت کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے۔ سلام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو، نہ صرف یہ کہ خود غار ثور تک پہنچے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر جو ہے غار ثور تک لے گئے۔ اب دیکھیں جب وہاں پہنچے ہیں تو غار میں داخل، غار بہت چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، بڑی جگہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے کے سفر کر سکتے ہیں تو اتنا چھوٹا ہے، اس طرح یہ چھوٹا کمرہ ہے یہ ہمارا، تو ایسی جگہ ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے۔ جب غار میں پہنچے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہیے کہ مجھے پہلے داخل ہونے دیجیے، مجھے کوئی یہاں میں موزی چیز تو نہیں ہے۔ اندر داخل ہوئے، ہر طرف سے غار کا معائنہ کیا، اور جگہ جگہ غار کے اندر سوراخ تھے۔ آپ نے آپ کے پاس آپ کا کپڑا تھا، چادر تھی، اس کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، کہیں سے کوئی موزی چیز جو ہے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ لے، اور غار کی صفائی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صفائی کر دی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کا عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کیا عجیب ایمانی طاقت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھے میں اٹھا کے لائے ہیں، لیکن پھر بھی تھکاوٹ کا اظہار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں فرماتے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں آرام فرمانے کہتے ہیں کہ آپ آرام فرما لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما بیٹھے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھا ہوا ہے۔ اس حالت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ
فرما رہے ہیں کہ ذات نبوت کا دفاع ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، گھر میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے چادر مبارک کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا کہ چادر کے پیس ختم ہو گئے، کپڑے ختم ہو گئے، اس کو بند نہ کر سکے، اور بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک جو ہے وہ اس سوراخ کے آگے رکھ دی تاکہ اس سے موسی جانور اندر داخل ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس حالت میں آپ بیٹھے ہیں، اچانک ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کالے ناگ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ وہ سوراخ جس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ سے وہ ناگ اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اس کو رستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ ایڑی پر ڈنگ مارتا رہا۔ اس نے ڈنگ مارنا شروع کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیں کہ آپ نے اس حالت کے اندر بھی، یہ سانپ کا زہر چڑھ رہا ہے، سانپ نے ڈسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود چیخ و پکار نہیں کرتے بلکہ صبر سے کام لیتے نظر آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر گر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسو گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دیکھا ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ پوچھا ابوبکر کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ لگتا ہے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہے، اس لیے یہ کیفیت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاؤ کہاں ہے، کس جگہ سانپ نے ڈسا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایڑی پر دکھائی تو سانپ نے ڈس مارا ہوا تھا، سانپ نے ڈسا ہوا تھا، ڈنگ مارا ہوا تھا، تو زہر کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا کہ آپ نے اپنے لعاب مبارک کو منہ سے لعاب لے کر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایڑی کو جو کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے زہر آلود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایڑی کو شفا دے دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سانپ کا اثر جاتا رہا۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ حضور کی ذات کی خاطر، منصب نبوت کی خاطر سانپ کے جو ہے وہ زہر کو برداشت کر رہے ہیں۔ اسلام کے لیے آپ کے کارنامے، آپ کے لیے قربانیاں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں موجود ہیں، کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے اور بہت قریب پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ کائنات میں ایسے باڈی گارڈ اس سے پہلے کبھی عطا نہیں ہوئے۔ کیا ہوا کہ جو غار تھی اس کے منہ کے آگے مکڑی نے جالا تن دیا۔ مکڑی کا جالا ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی رہتا نہیں، یہاں کوئی آیا نہیں، یہاں سے اندر کی طرف کسی کا گزر نہیں ہوا، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح گزرتا ہے، مکڑی کا جالا جہاں لگا ہوتا ہے تو وہ منہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ گزرتا ہے تو جالا کہاں بنا رہتا ہے، تو مکڑی نے جالا کر دیا۔ یہ حفاظت کے لیے مکڑی آ گئی اور کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے۔ اب کبوتری ایک کہہ لیں گے اللہ کی مخلوق ہے، جہاں جو ہے وہ آبادیوں وہاں جو انڈے تھوڑی دیتی ہے، جو بے آباد جگہ وہاں پہ انڈے دیتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر تو بھاگ جاتی ہے، لیکن کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ تو جب وہ کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئے، دیکھا کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگے، یہ سمجھے کہ بھئی یہاں کوئی آیا نہیں ہے، اگر یہاں کوئی آیا ہوا ہوتا تو کبوتری کے انڈے نہ ہوتے اور مکڑی کا جالا نہ ہوتا، اس لیے مایوس ہو کر جانے لگے۔ لیکن وہاں جب پہنچے تھے، اب تیسرا باڈی گارڈ بھی وہاں موجود تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشکیل پر تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کفار کی آوازوں کو سنا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ نکلے ہیں اور
اور مجھے آپ کی ذات کا خطرہ ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمانی طاقت کہ اس مشکل گھڑی میں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کیا اپنا کیا بنے گا۔ اس موقع پر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیکھیں معاملہ سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس نے فرمایا حضور مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، کہیں یہ کفار آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ چونکہ یہ فکر بڑی عظیم تھی، ذات نبوت کا دفاع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات نبوت کا دفاع، اور یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اس ادا کو نازل فرما دیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ذات کا ڈر ہے، آپ نے فرمایا لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ پاک کی ذات اقدس ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ جو آپس کی گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، یہ ادائیں بڑی پسند آئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذات نبوت کا دفاع کرنا پسند آیا، اس لیے اس کو قرآن بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب فرمایا۔ صاحب اس شخصیت کو کہتے ہیں، صاحب اس شخصیت کو کہتے ہیں جو کسی کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ایسے وفادار ساتھی ہیں جنہوں نے زندگی میں ساتھ چھوڑا، وفات ہونے کے بعد ساتھ چھوڑا۔ آج بھی ابوبکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میرے بھائی میرے دوستوں میرے عزیزوں، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کا مشن تھا کہ ذات نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے، منصب نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اب دیکھو اس موقع پر سام سے ڈسوا تو لیا، زہر تو برداشت کر لی، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف نہ آنے دی۔ کفار مکہ آگے اپنی ذات کا خطرہ نہیں محسوس کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خطرہ محسوس کیا، اس لیے فرمایا مجھے آپ کے متعلق ڈر ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی یہ ایک کارنامہ ہے کہ آپ ذات اقدس کا دفاع بھی کرتے نظر آتے ہیں، منصب نبوت کا بھی دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر رواں دواں ہے، مدینہ طیبہ آ گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے اور ابھی پہلی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہوئی، لوگوں کا معاملہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع پا کر چوک در چوک اکٹھے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، توجہ کرنا، منصب نبوت کا دفاع کیسے کرتے ہیں، ذات نبوت کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق بھی موجود، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، لوگ آ رہے ہیں، حضور سے بھی ملتے ہیں، ابوبکر صدیق سے بھی ملتے ہیں۔ چونکہ حضور کو پہلے اکثر لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے غلط فہمی یہ ہونے لگی کہ جو ابوبکر ہے شاید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ حضور سمجھ کر ملنے لگے۔ اب آج کل ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے، کسی کو تھوڑا سا پروٹوکول نہیں ملے گا چلو کوئی نہیں میری شان بازی بھی ہے، تھوڑا پروٹوکول مل رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات محسوس کی کہ دیکھو بھائی یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں پر بھی ذات نبوت اور منصب نبوت کا دفاع کیا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے اپنی چادر مبارک تان کر خادم ہونے کا منصب ادا کیا، اور خادم ہونے کا
شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہیں، لیکن نہیں، آپ نے فوراً اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور بطور خادم کے کھڑے ہو کر آپ نے آپ پر سایہ کر دیا۔ لوگ سمجھ کے خادم یہ ذات ہے، مخدوم وہ ذات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، تو مدینہ طیبہ کے اندر عبادت کے لیے مسجد کی بات آئی، ہماری عبادت کے لیے مسجد ہونی چاہیے، عبادت کے لیے مسجد ہونی چاہیے۔ اب مسجد کیا ہے؟ مسجد نبی یہ اسلام کا بنیادی مرکز تھا، یہ مسجد بھی تھی، یہ اسلام کی پہلی عدالت بھی تھی، یہ اسلام کی پہلی تعلیم گاہ بھی تھی، اور اسلام کی پہلی خانقاہ بھی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی ضرورت ہے، 2 یا 3 بچوں کی جگہ تھی جہاں پر مسجد نبی کی تعمیر ہوئی اور مسجد نبی بنائی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کئی لوگوں کو نہیں کہا آپ بھی پیسے دو، آپ بھی پیسے دو، مسجد کے لیے جگہ خریدنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابو بکر مسجد نبی کے لیے جگہ خریدنی ہے، اس لیے اس کی قیمت تم ادا کرو، اس کی قیمت تم ادا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا انتظام اسباب کے درجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت کے لیے بیٹھنے کی جگہ کا انتظام ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کرانے کے لیے خانقاہ کے انتظام ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے۔ مسجد نبی کی جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید کر جو ہے وہ دی، اور آج مسجد نبی کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مسجد نبی کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں بیت اللہ والی مسجد، اس کے متعلق آیا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو کتنا ثواب؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اب 50,000 نمازوں کا ثواب جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کو ملتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی پہلی مسجد مدینہ طیبہ کے اندر بنائی ہے۔ اس سے پہلے قبا مسجد بنی ہے، یہ مدینہ طیبہ سے باہر علاقہ ہے اہل قبا کا، وہاں میں بنی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، یہاں پہلی مسجد مسجد نبی ہے۔ اس کو تعمیر کروانے والے اور اس کے لیے جگہ خرید کر دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، آج جو مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز ایک پڑھتے ہیں، ثواب 50,000 کا ہے۔ یہ ثواب اگر 50,000 نمازوں کا وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو مل رہا ہے، یہ ثواب اتنا ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی جگہ انہوں نے خرید کی، مسجد کی جگہ۔ یہ ثواب پہلے بھی مل رہا تھا،
ثواب اب بھی مل رہا ہے اور ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں یہ ثواب آتا رہے گا۔ کوئی جتنا مرضی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نیکیوں کا کھاتا اتنا بڑا کھول دیا ہے، اتنا بڑا۔ میں فیکٹری نہیں کہتا، فیکٹری اور صبر بہت چھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کروڑوں فیکٹریاں اکٹھی ہو جائے تو اتنا بڑا منافع نہیں ہوگا جتنا بڑا منافع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روزانہ کی بیس پر آج بھی ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں جا کے نمازیں پڑھو۔ اگر 50,000 نماز کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آٹومیٹکلی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد نبوی کی عظمت یہ ہے، اس کی نسبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ پیسے دیے حضرت ابوبکر صدیق نے اور نسبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ حکم دینے والے حضور ہیں، تعمیر کروانے والے حضور ہیں، مصلی کے پہلے امام حضور ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس مسجد کا اعزاز یہ ہے، اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ اب دیکھو، پیسے دیے ابوبکر صدیق نے، مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ کام بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق تیار کر رہے ہیں اور نسبت حضور کی طرف کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا یہ اعزاز ہے کہ اس مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جس کے متعلق میرے حضور کا فرمان ہے کہ یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کہ مسجد نبوی کے لیے جنت کی جگہ خرید رہے ہیں۔ وہ جو کرنا، آج بعض لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر نام کی چیز نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ جگہ مسجد نبوی کی جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خریدا ہے، اس جگہ کے متعلق حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ما منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان کی جگہ ہے، اس جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو شخصیت جنت کے اس باغ کو خرید کر حضور کے سپرد کر رہی ہے، امت مسلمہ کے سپرد کر رہی ہے، اس کے لیے جنت نہیں تو جنت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جنت نہیں تو جنت ہے کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ یہ مسجد نبوی کی جگہ وہ ہے جس کے ساتھ ازواج مطہرات کے گھر ہیں، امہات المومنین کے گھر ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھی اسی جگہ تعمیر کروائے۔ آپ کے ازواج بھی یہاں رہتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ اور سعادت ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر پہلی عظیم بنیادی مسجد اور اسلام کا مرکز اس کے لیے جگہ خرید کے دینے والے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں مسجد نبوی کے ساتھ، اگرچہ اس کے ساتھ اور معاملات بھی ہیں۔ اسباب کے درجے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ وسلم کی رہائش کا انتظام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کا روضہ مبارک، آپ کا روضہ مبارک جہاں آپ آرام فرما ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ ہی قبر مبارک ہے۔ خرید کر دینے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج باپ اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے بڑے اچھے انتظامات کرتے ہیں، بڑی قیمتی سے قیمتی چیزیں خرید کر ان کو دیتے ہیں۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے
اچھا فرنیچر بنواتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا جہیز کا سامان تیار کرتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے مل اور فیکٹری کے معاملات کرتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے جانور ہدیے کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے جنت جو ہے وہ خرید کر ان کو سپرد کر رہے ہیں۔ ماں بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قرآن کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں جی دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، لیکن اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی بیٹی کی شان یہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بطور تحفے کے جنت کا ٹکڑا خرید کر دے رہے ہیں۔ دو بیٹی جنت کا ٹکڑا، ہاں جی ابوبکر صدیق کے کارنامے ہیں، ابوبکر صدیق کا اعزاز ہے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے لیے کارنامے بڑے اور بڑے عظیم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا، اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کر دیا، مال کے لیے مال کو پیش کیا۔ توجہ کرنا، جو مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی مال کی اشد ضرورت ہے، جس کے پاس جو ہو وہ لائے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق لایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی شان کے مطابق لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عموماً نیکیوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس دن ان کی کوشش تھی آج میں اتنا مال حضور کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابوبکر تو ابوبکر تھے، ابوبکر کا من ہی پہل کرنا ہے، وہ ہر نیکی کے کام میں پہل کرتے تھے۔ اس لیے جب مال پیش کرنے کی باری آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت عمر آپ کتنا مال لے کے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا آدھا گھر میں رکھا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کتنا لے کر آئے ہو؟ فرمایا حضور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں ہے، سارا کا سارا لے آیا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر جب مال کو سمیٹ رہے تھے تو پھر دیواروں کے اندر بھی جو سراغ تھے وہاں پر ہاتھ مار مار کے دیکھ رہے تھے کہیں دیوار کے کسی سراغ کے اندر سوئی تو نہیں پڑی ہوئی، سوئی بھی اگر ہو تو حضور کی خدمت کے اندر پیش کر کے میں اللہ کے رسول کو راضی کروں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ مال پیش کرنا، پیش کرے تو بندہ اس کی مثال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے لیے کارنامے ہیں۔ اس ابوبکر کو جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ سوئی تک حضور کی ذات کے لیے قربان کر دی، ہر چیز قربان ہے، ہر چیز قربان ہے۔ اس ابوبکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا حضور کا مال کھا لیا۔ ہاں جی، اہل بیت کو نہ دیا، حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے بات کرتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مال کا لالچی ہوتا، کیسے سارے کا سارا مال حضور پہ نچھاور کرتا، کیسے اپنا جان مال سارے کا سارا ہاں جی تاؤ پہ لگاتا۔ کھڑے کھوٹے کی بشارت مشکل وقت میں آتی ہے، ہجرت کے موقع پر نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، ہر چیز قربان کر دی۔ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے، مال سارا اپنی جیب میں ڈال کے، اپنی جان کو حضور کے سپرد کر کے ہجرت کے سفر پر ساتھ بطور گاڑی کاٹ کے روانہ ہو گئی۔ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہوگی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر مال کا لالچی ہوتا کبھی اس طرح نہ کرتا۔ وفات کا وقت ہے، وفات کا وقت ہے، عجیب کارنامہ انجام دیا، تاریخ کے سنہری حروف کے اندر کارنامہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے، آپ کپڑے کے تاجر تھے تو کپڑے کی دکان پہ کاروبار کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ نے پوچھا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اور میں دکان پہ، کہنے لگے امت کا کیا بنے گا؟ آپ خلیفہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے معاملات کو نپٹائیں۔
اور حکومت کی بات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام نے مشورے کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا وظیفہ مقرر کر دیا کہ آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا، لہذا آپ امت کی فکر کریں، نظام خلافت کو چلائیں، حکومت کو چلائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیتے رہے۔ وفات سے پہلے کیا ہوا؟ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے بیٹی، میں نے جو مال بیت المال سے بطور وظیفہ کے اپنے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد لیا وہ کتنا ہے؟ اس کا حساب لگاؤ، اس کا حساب لگایا کہ اتنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو مال تھا وہ سارے کا سارا ذاتی اپنا مال تھا، اس سے کہیں زیادہ بیت المال میں جمع کرا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، کہاں مال کا لالچی ہے؟ اس کو مال کی کیا، جس کو حضور مل گیا اس کو سب مل گیا۔ جو ابو بکر صدیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ میں فنا تھے، فنا، ذات نبوت کا دفاع، منصب نبوت کا دفاع ابو بکر صدیق کا مشن تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام کام میں ڈھال ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ اس سے بڑی مصیبت کبھی صحابہ کرام نے دیکھی نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق جیسا چھری طاقتور شخص تلوار اٹھائے کھڑا ہو گیا کہ جو کہے گا حضور اس دنیا سے چلے گئے، اس گردن اڑا دیا۔ دیکھ لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور آدمی، سمجھدار آدمی، صدمہ اتنا بڑا تھا، صدمہ اتنا بڑا تھا کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حضور فوت نہیں ہوئے، حالانکہ حضور فوت ہو گئے۔ صدمہ بہت بڑا، یقین نہیں آ رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب یہاں پر آ کر پھر کھڑے ہو کر سارے صحابہ کو جمع کر کے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، منصب نبوت کا بھی دفاع کیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق نبوت ہے، نبی ہے، لیکن اس کے باوجود خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے، نبی میں اور خدا میں فرق ہے۔ نبی کو موت آتی ہے، خدا کو موت نہیں آتی۔ اس لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا، فرمایا دیکھو بھائی، ان محمد کا دماغ دیکھو، تم یہ کہتے ہو حضور فوت نہیں ہوئے، صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پاک اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ یہ ذات نبوت کا منصب نبوت کا دفاع، منصب نبوت کا۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو ہمیشہ رہے، دنیا میں جو بندہ ہے اس نے جانا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب صحابہ کرام سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔ اب جب آپ خلیفہ بنے، وقت ختم ہو رہا ہے، جب آپ خلیفہ بنے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی دفاع کیا، منصب نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا بھی دفاع کیا۔ جب آپ خلیفہ بنایا گیا، کئی طرح کی فتنے کھڑے ہوئے۔ حضرت موت کی عورتوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خوشی میں مجرے کیے، کفار تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ حضور کا دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع ہے۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ انہوں نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ، ایک نماز قائم کر دو۔ زکوٰۃ کی بات کی، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو حضور کی زندگی میں زکوٰۃ دیتا تھا ایک رسی بھی، تو میں اس کو زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے قتال کروں گا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ منکرین زکوٰۃ سے آپ نے جہاد کیا۔ یہ منصب نبوت کا دفاع ہے۔
میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس کائنات کے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے. جہاں دین کے کسی مسئلے میں حرف آیا وہ صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت ان کو بھی کچھ نہ کہو، رائے تھی نا، ان کو کچھ نہ کہو، فی الحال حالات بڑے خراب ہیں، ان کو کچھ نہ کہو. منکرین زکات کو فرمایا عمر تو قبل اسلام جاہلیت میں تو اتنا جری تھا، اب اتنا بودا کیوں ہو گیا؟ جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات دیتا تھا، میں اسے قتال کروں گا، نہیں دے گا، میں اسے جنگ کروں گا. چاہے لوگ مسلمانوں کی عورتوں کو مدینہ گھنٹیوں کے اندر گھسیٹتے کیوں نہ پھرے، میں نہیں چھوڑوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. یہ وہ شخصیت ہے جو اس کائنات کے اندر نرم ترین شخصیت ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذات کا آپ کے مرسل کے دفاع کا معاملہ آیا سخت ہو گیا. ایک لشکر تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. حضرت زید کو شام میں کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا. آپ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں نے لشکر بھیجا تھا. اس لشکر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو واپس آ گیا. اب حالات کے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو بھی وہاں دوبارہ جنگ کے لیے نہ بھیجا جائے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد کی یہاں ضرورت ہے. جس لشکر کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں اس کو نہیں رکھ سکتا، وہ کام جو آپ نے کیا میں ادھورا نہیں چھوڑوں گا. اس لشکر کو جنگ کے بھیج دیا. منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے. مسلمہ کا صاحب کھڑا ہو گیا، امام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس نے پیغام دیا میں بھی نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے نہایت راز کا اظہار فرمایا تھا، اس کو کذاب قرار دیا، جھوٹا قرار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی فرمایا کہ آخری میری امت 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی، میری بات کو نبی نہیں ہے. مسلمہ کھڑا ہوا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو کئی طرح کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات نبوت کو اور منصب نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان سب سے حساب کیا جائے گا. آپ نے صحابہ کرام ایک بہت بڑے لشکر کو مسلمان کذاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا. بڑی نقصان کی جنگ ہوئی اور پریشانی ہوئی. آپ نے اور لشکر بھیجا اور امیر مقرر کیا اور کیا، آخر میں خالد بن ولید کو مقرر کیا. جب تک منکرین ختم نبوت کو ختم نہیں کر دیا، مسلمان کذاب قتل نہیں ہو گیا. اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نام کی، اس کو قتل نہ کروا دیا. وہ نزدیک بیٹھے نہیں، یہ ذات نبوت کا دفاع ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آسان ایک چھوٹے کارنامے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہر سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے مجھے اسلام کا ترجمان بنا دیا ہے اور اسلام کو حکمران بنا دیا ہے، اب میری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، ہر وہ کام کروں جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پر حملہ ہوگا. منکرین ختم نبوت نے حملہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. آج بھی جو لوگ ہیں نا، کوئی وہاں سے کھڑا کرتا ہے، کوئی یہاں سے کھڑا کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. علاج اصل وہی ہے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ قانون کی رعایت کرنے والے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اور جو ہے ان جھوٹے لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جانا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے لیے بڑے عظیم کارنامے ہیں. وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں اس بات کی عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان عظیم کارناموں پر غور کر کے آپ کی پیروی کرنے کی، آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.